آج کا سنگاپور ایئر شو محض طیاروں کی نمائش نہیں بلکہ ایک ایسی بین الاقوامی چال کا میدان ہے جس میں پاکستان کا حاصل کردہ چینگڈو J-10C لڑاکا طیارہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے 2025 کا وہ واقعہ جب پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ نے اسی طیارے سے انڈین ایئر فورس کے جدید فرانسیسی رافیل کو مار گرایا تھا؟ آج وہی طیارہ سنگاپور کے آسمان پر چینی فضائیہ کے لیے کرتب دکھا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں شامل ہونے والا یہ ہتھیار کتنا مہلک ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک جنگی کامیابی کی کہانی ہے یا پھر ایشیا میں طاقت کے نئے توازن میں پاکستان کے لیے آنے والے چیلنجز اور مواقع کا اشارہ؟ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کو سنگاپور ایئر شو کے ان پوشیدہ پہلوؤں سے روشناس کروائیں گے جو براہ راست پاکستان کی سلامتی، معیشت اور خارجہ پالیسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ J-10C کی کامیابی نے کیسے چین کی فضائی اسٹریٹجی بدل دی اور پاکستان کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ ناظرین، سنگاپور کے ہال نمبر 4 میں جب چینی کمپنی AVIC نے اپنے نئے J-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کا بڑا ماڈل نمائش کے لیے رکھا تو پاکستانی تجزیہ نگاروں کی توجہ فوراً ہی اس پر مرکوز ہو گئی۔ یہ وہی طیارہ ہے جو مستقبل میں پاکستانی فضائیہ کے F-16 اور J-10C بیڑے کا ممکنہ سپلیمنٹ بن سکتا ہے۔ لیکن اس نمائش کا سب سے اہم پہلو وہ انسپوکن پیغام تھا جو چین پوری دنیا کو دے رہا تھا۔ رائل ایروناٹیکل سوسائٹی کے ماہر ٹم رابنسن کے مطابق یہ نمائش اس بات کا اعلان تھی کہ اگر آپ F-35 خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے یا آپ کو F-35 خریدنے سے روک دیا گیا ہے تو ہمارے پاس اس کا متبادل موجود ہے۔ ناظرین، یہ جملہ صرف سنگاپور تک محدود نہیں، یہ وہی سیاسی حقیقت ہے جس کا سامنا پاکستان نے گزشتہ 3 دہائیوں سے کیا ہے۔ جب بھی پاکستان نے امریکہ سے جدید ترین F-16 طیارے حاصل کرنے کی کوشش کی، یا تو مالی شرائط مشکل کر دی گئیں یا پھر سیاسی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ چین کا یہ نیا J-35 ماڈل در حقیقت پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک طویل المدتی اسٹریٹجک متبادل کی پیشکش ہے جو ہمیں دفاعی خریداری میں ایک طرف انحصار سے نکلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل کہانی تو ہمارے J-10C کی ہے۔ جب چینی فضائیہ کی ایکروبیٹک ٹیم نے سنگاپور کے آسمان پر انہی طیاروں کے ذریعے کرتب دکھائے تو در حقیقت وہ پاکستان کی فضائی صلاحیتوں کی تشہیر کر رہی تھی۔ چینی میڈیا نے خصوصی طور پر اس بات پر زور دیا کہ ان طیاروں نے مڈ ایئر ریفیولنگ کے ذریعے سنگاپور تک براہ راست پرواز کی۔ ناظرین، یہ صلاحیت پاکستانی فضائیہ کے لیے کتنی اہم ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر جس بھی ملک کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو تو وہ اپنے طیاروں کی رینج میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں، جو کہ دفاعی حکمت عملی میں ایک انقلابی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب محض ایک خریدار نہیں رہا بلکہ چین کی دفاعی برآمدات کی کامیابی کی ایک لائیو ڈیمونسٹریشن بن چکا ہے۔ ہماری فضائیہ کی مہارت نے J-10C کی افادیت ثابت کی ہے اور اب چین اس کامیابی کو پوری دنیا میں بیچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اس طیارے کی صلاحیت ثابت کر کے چین کی دفاعی صنعت کو عالمی سطح پر فروغ دینے میں مدد کی ہے۔ ناظرین، اب اس ایئر شو کے وسیع تر سیاسی تناظر کی بات کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین اس موقع کو استعمال کر کے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اپنے اتحادیوں سے تنہائی اختیار کر رہی ہے۔ لیکن پاکستانی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ صورتحال ہمارے لیے دونوں طرح کے خطرات اور مواقع لے کر آئی ہے۔ ایک طرف اگر چین جنوب مشرقی ایشیا میں مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارے اسٹریٹجک اتحادی کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا چین اب اپنی توجہ دیگر خطوں کی طرف مرکوز کرے گا جس سے پاکستان پر توجہ کم ہو سکتی ہے۔ مزید برآں جب چین J-35 جیسے طیارے درآمد کرنا شروع کرے گا تو کیا ہمارے خطے میں بھارت بھی اس تک رسائی حاصل کر لے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے اہم ہیں۔ ایک مغربی اسلحہ ساز کمپنی کے اہلکار کے مطابق ہم وہی وفود دیکھ رہے ہیں مگر بات چیت کا انداز بدل گیا ہے۔ یہی تبدیلی پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ناظرین، تجارتی ہوائی جہازوں کے معاملے میں بھی پاکستان کے لیے مواقع موجود ہیں۔ چینی ہوائی جہاز ساز کمپنی کوماگ نے اپنے C929 وائڈ باڈی جہاز پیش کیا ہے۔
کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز مستقبل میں اپنا بیڑا بڑھاتے وقت اسے ایک سستے متبادل کے طور پر دیکھ سکتی ہے؟ پاکستان اور چین کے درمیان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کے تحت ہوابازی کے شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ اگر چین ایئر بس اور بوئنگ کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو پاکستان اس نئے ہوائی جہاز کے پروگرام میں ابتدائی گاہکوں میں سے ایک بن کر فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے J-10C کے معاملے میں کیا تھا۔ تو ناظرین، آج کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ سنگاپور ایئر شو میں ہوا میں اڑتے J-10C طیارے در حقیقت پاکستان کی دفاعی کامیابی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ہم نے محض ایک طیارہ نہیں خریدا بلکہ اپنے استعمال سے اس کی عالمی مارکیٹنگ ممکن بنائی ہے۔ چین کی جانب سے پیش کردہ J-35 ہمارے لیے مستقبل کا ایک ممکنہ راستہ کھولتا ہے، تاہم ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی دفاعی صنعت کو اس حد تک ترقی دے سکتے ہیں کہ محض صارف نہ رہیں بلکہ شراکت دار بن جائیں؟ کیا پاکستان F-17 تھنڈر کی کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے چین کے ساتھ مل کر J-35 یا کوئی نیا طیارہ تیار کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے دفاعی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو خریدار فروخت کنندہ کے رشتے سے آگے بڑھا کر حقیقی اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرے۔ ناظرین، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو چین کے ساتھ دفاعی تعاون میں اگلا بڑا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ کیا ہمیں J-35 میں دلچسپی ظاہر کرنی چاہیے یا اپنے F-17 کے پروگرام کو ہی ترقی دینے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے؟ اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔